چھوٹی عمر میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے والے صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جناب احسن ظفر بختاوی سے گزارش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب راجہ جاوید صاحب پریزیڈنٹ G9 ٹریڈر ویلفیئر ایسوسی ایشن اور حاجی ظفر صاحب جنرل سیکریٹری G9 مرکز اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام دیگر جو ہمارے ٹریڈرز ہیں G9 مرکز کے، میں آپ کو اسلام آباد چیمبر آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ جو میرا ٹینیور ایکسٹینڈ ہوا ہے 1 سال کا، اس کے اوپر مجھے مبارکباد دینے کے لیے یہاں پہ تشریف لائے. اور اسی طرح سے جب آپ لوگوں کا الیکشن تھا اور اس کے بعد آپ لوگ بھی آئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ G9 مرکز کے ساتھ اسلام آباد چیمبر کی جب سے آپ لوگ الیکٹ ہو کے آئے ایک بہت اچھی کوارڈینیشن چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوارڈینیشن آگے ہماری چلتی رہنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ چیئرمین CDA، چیف کمشنر، DC ہر لیول پہ میں نے کوشش کر کے دروازہ کھٹکایا کہ ہمارے جو اسلام آباد کے تجارتی مراکز ہیں ان میں ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا جائے، کیونکہ بہت سارے مراکز میں سیوریج لائنوں کے ایشو تھے، کچھ جگہوں پہ واش رومز کے ایشوز ہیں، کچھ جگہوں پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، کچھ جگہوں پہ انکروچمنٹ کے ایشوز تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ 1 سال مجھے یہ 12واں مہینہ جا رہا ہے. اس 12 مہینے میں تقریباً تو 3 چیئرمین CDA تبدیل ہوئے. سب سے پہلے کیپٹن صاحب عثمان صاحب تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی کہ ہم اسلام آباد کے جو تجارتی مراکز ہیں ان کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے بڑا زبردست آئیڈیا پیش کیا کہ جی ہم یہاں پہ الیکٹرک بسز بھی چلائیں گے اور یہ جو ویسٹ مینجمنٹ صفائی ستھرائی کا نظام بڑا بہتر کریں گے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ سن کے کہ یار اسلام آباد میں اتنے اچھے لیول پہ کام ہونے جا رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی میرا بھی شاید 2 یا 3 مہینہ تھا تو وہ چینج ہو گئے، ان کی جگہ مینگل صاحب آ گئے. مینگل صاحب جسے کہتے ہیں واقعی ایک کام کرنے والے افسر، اور وہ ان کو آپ کام کہیں تو وہ کام کے پیچھے پڑ جاتے تھے. لیکن ان کے ساتھ اوپر پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب تھے. انہوں نے اسلام آباد میں اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ چھیڑ دیے کہ جب مینگل صاحب کے ساتھ بات تھی انہوں نے کہا احسن صاحب بالکل ہم نے یہ سارے کام جو آپ نے مارکیٹ ڈیولپمنٹس کے کہے ہیں ہم نے مل کے کرنے ہیں. انہوں نے اپنے چیئرمین آفس میں ہمیں پریزنٹیشن دی، انہوں نے سٹ آؤٹ ایریاز اور یہ جتنے بھی پارکس تھے ان کی ڈیولپمنٹ، مطلب بہت زبردست انہوں نے پریزنٹیشن کسی باہر کے آرکیٹیکٹ سے بنوائی ہوئی تھی کہ وہ ان کا جو ویژن تھا کہ وہ اسلام آباد کو کس طرح سے بدلنا چاہتے ہیں. لیکن جب اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے، جتنے بھی CDA کے فنڈز ہیں یہ ہم نے میگا پروجیکٹ 12 بائی پاس پہ لگ گئے، ایکسپریس وے کی ایکسٹینشن پہ لگ گئے، مرگلا ایوینیو پہ لگ گئے. تو ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا فائنینشل کرنچ آ گیا، جیسے یہ پروجیکٹ ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم آپ کا کام شروع کر دیں گے. ابھی وہ ختم ہوا ہی تھا، گورنمنٹ گئی تو اس کے بعد وہ چیئرمین صاحب بھی تبدیل ہو گئے. اور جب ان چیئرمین صاحب کے پاس ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو صرف 6 ارب روپے CDA کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، میں تو لوگوں کی جو گارنٹیز ہیں وہ بھی واپس نہیں کر رہا اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں CDA بینک کرپٹ ہی نہ ہو جائے. تو ہم نے کہا سر اب ہمیں بتائیں جو ہم سے پچھلے 1-2 سال سے وعدے ہو رہے ہیں اس کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی اکتوبر میں ہم ایک اسلام آباد میں کمرشل آکشن کرنے جا رہے ہیں اور اس میں سے جو بھی فنڈ آئے گا اس میں سے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ 20 سے 25% روپے جو ہیں اس کا جو بھی ہوں گے پرسنٹ وہ ہم اسلام آباد کے مراکز کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں گے. اور یہی بات ہماری پرائم منسٹر کاکڑ صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہاں پہ بھی ہم نے یہ ایشو اٹھایا کہ جی اسلام آباد کی جو مارکیٹیں ان کی ڈیولپمنٹ کی یہ سچویشن ہے. اور چیئرمین CDA صاحب کیپٹن انوار الحق صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں پہ بھی یہ کمٹمنٹ کی کہ جی جتنے آپ کے باقی کام ہیں انشاءاللہ اکتوبر کے آنورڈ جب CDA کے پاس پیسے آ جائیں گے تو وہ شروع ہو جائیں گے. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ یار یہ کب تک ابھی یہ ہیں اور پھر ان کے بعد کوئی اور آ جائے گا. تو میں نے اس کے لیے اپنے چیئرمین خالد اقبال ملک صاحب کے ساتھ مشاورت کی کہ چیئرمین صاحب جب تک ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھتے رہیں گے تو شاید یہ ہمارے کام مجھے تو مشکل ہی لگتا ہے ہوں، کبھی ایک چیئرمین CDA کبھی دوسرا کبھی تیسرا اور اسی طرح ہم آگے چلتے رہیں گے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بیسک نیسیسٹی کے کام ہے جو بہت ضروری کام ہے مراکز میں ہمیں اسلام آباد چیمبر کی طرف سے خود وہ انیشیٹ کرنے چاہیے.
تو اس کے لیے میں نے چیئرمین صاحب سے کہا جی کہ چیئرمین صاحب 1 کروڑ روپیہ میں اپنی طرف سے اس فنڈ میں دیتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسلام آباد چیمبرز کی طرف سے 1 کروڑ روپیہ ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اسے اپروو کرائیں. یہ 2 کروڑ روپے ہو جائیں گے اور اس کے بعد 2 کروڑ روپے جو اسلام آباد کے مختلف بڑے تجارتی گروپ ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, یہ ان سے ہم لیں گے اور یہ 4 کروڑ روپے کا جو فنڈ ہے یہ ہم خاص طور پہ G11, G10 اور G9 مرکز کی اپ گریڈیشن پہ خرچ کریں گے. تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بھی حامی بھر لی, چیئرمین صاحب نے بھی حامی بھر لی اور ہم نے ایک ٹیم بھی بنا دی ہے. عبدالرحمان صدیقی صاحب ہیں جنرل سیکرٹری جناح سپر مارکیٹ کے, وہ اس کے ہیڈ ہیں, اور ان کے ساتھ اسد عزیز صاحب, اور انہوں نے اس کے اوپر اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہوا ہے. اور انشاءاللہ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ, اور اس میں ہم نے ایک چیز اور بھی رکھی ہے کہ جس مرکز میں بھی ہم کام کروائیں گے, لیٹس سپوز 50 لاکھ روپے چیمبر کی طرف سے اگر ہم اس مرکز میں لگا رہے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوگی کہ وہ مرکز بھی 15-20 لاکھ روپے اپنی طرف سے وہاں کے تاجر وہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں. جس میں ہم نے یہ پہلے فیز میں یہ سوچا ہے کہ ہر مرکز میں واٹر فلٹریشن پلانٹ اور جو آپ کے واش رومز ہیں اگر ایگزسٹ کرتے ہیں تو ان کو اپ گریڈ کیا جائے, اور اگر نہیں ہے تو ہم نئے بھی بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ 2 کام تھے, اس کے علاوہ CCTV کیمرہ کا کام ہے. اگر آپ CCTV کیمراز لگانا چاہتے ہیں, G9 مرکز تو کافی بڑا ہے, لیکن اگر آپ وہاں پہ جس طرح F10 مرکز نے کنٹینر رکھا ہوا ہے اس میں بھی ہم آپ کی فیسیلیٹیشن کریں گے. مطلب آدھے پیسے ہم آپ کو دیں گے, آدھے آپ جمع کریں, آپ کے وہاں پہ تہذیب باقی جتنے لوگ ہیں وہاں سے ان سے ہم بھی آپ کو ڈونیشن جمع کرنے میں ہیلپ کریں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے وہاں پہ CCTV کیمراز بھی انسٹال ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو سیکیورٹی کا ایشو ہے, تو ہم نے جو IG صاحب ہیں ان کو بھی لیٹر لکھا ہے کہ جی مراکز میں یہ جو پرس چھیننے کی اور اس طرح کی جو سیکیورٹی کے ایشوز کے کافی مسائل اب شروع ہو گئے ہیں, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہے کہ جو رش کے ٹائمنگ ہوتے ہیں اس میں خاص طور پہ G11 میں, G9 میں اور F10 میں وہ اضافی نفری تعینات کریں گے, جس سے یہ چوری چکاری کی جو وارداتیں ہیں اور یہ جو پرس چھیننے کی وارداتیں اس میں تھوڑی کمی ہوگی اور انشاءاللہ نہ ہونے کے برابر ہوں گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا اگلا سال ہے اس میں ہم سب لوگ مل کے جو اسلام آباد کے تاجروں کے پرانے مسائل ہیں سارے ان کو پورا کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے اسلام آباد کے تاجروں کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو بھی لانچ کریں. اور یہ میری خواہش ہے کہ ہم اس سال میں اس سوسائٹی کا سنگ بنیاد رکھیں. اس کے لیے راجہ جاوید صاحب سے میرا خصوصی طور پہ یہ ہوگا کہ یہ بھی ہماری اس میں سرپرستی کریں کہ اسلام آباد کے تاجروں کے لیے ہم مل کے اسلام آباد چیمبر کے پلیٹ فارم سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کریں. آپ آخر میں آپ سب دوستوں کا تشریف لانے کا شکریہ. بہت شکریہ.